السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ڈسپیچنگ ٹائسون۔ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ میں اس ٹائم فائنینشلی بڑا ڈاؤن تھا. میرے بچے اسکول نہیں جا رہے تھے اس ٹائم. اور دس واز مائی فرسٹ اور سیکنڈ سیونگ. جو پہلی سیونگ تھی اس کا تو میں نے کورس کر لیا تھا، اور سیکنڈ سیونگ یہ تھی. اور اس پہ آپ کو پتا ہے جب آپ فائنینشلی آپ کے حالات خراب ہوتے ہیں تو اس وقت ظاہری بات ہے آپ نے کچھ نہ کچھ چیزیں ادھار لی ہوتی ہیں. کسی نے ادھار نہیں بھی دیا ہوتا تو آپ نے نیت کی ہوتی ہے کہ بھئی اس نے یہاں پہ میرے پر خرچہ کیا تو آئی ہیو ٹو ریٹرن بیک. اور اس طرح کی کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ظاہری بات ہے میری وائف نے بھی پلان کی ہوئی تھیں کہ اس پیسوں کو یہاں یوٹیلائز کرنا ہے، خاص طور پہ بچوں کے داخلہ کرانا ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. تو ون فائن مارننگ میں نے اس کی LLC بنوا لی. اور بنوائی بھی کافی مہنگی. تو وائف نے جب اکاؤنٹ دیکھا تو وہ تو سر پکڑ کے بیٹھ گئی. وہ سمجھی کسی نے اکاؤنٹ ہیک کر لیا ہے. میں نے بھی نہیں بتایا. میں نے کہا بتاؤں گا تو یہاں پہ ویسے ہی لڑائی زیادہ مچ جانی ہے. بہرحال جب میں نے بتایا تو وہ اب پھر میں یہاں پہ نہیں بتا سکتا کہ وہ ہوا کیا. وہ انشاءاللہ پھر کبھی بتاؤں گا. تو ان شارٹ یہ کہ اب LLC بنوا لی پھر زیرو. تو اب کچھ سمجھ نہ آئے کہ ہاؤ ٹو کیری آن ود دی بزنس. اب مجھے یہ سمجھ آ گیا تھا سوشل میڈیا مارکیٹنگ یا ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں تو یہ ہے کہ آپ کو کوئی کلائنٹ مل گیا، آپ کو 1 مہینے کا بھی کام ملا ہے تو ٹائمنگ آپ کی فلیکسیبل ہے. جس ٹائم آپ کے پاس ٹائم ہے آپ کام کریں. بے شک ہفتے کا کام 2 دنوں میں کمپلیٹ کریں، 2 دن لگا کے، اور باقی دن انجوائے کریں. لیکن اس میں ٹائم ڈیپینڈنٹ تھا، آپ کو ٹائم پہ وہ کرنا ہے. تو پھر میں نے یہ جو میرے پارٹنر ہیں ابھی یہ میرے کلائنٹ تھے تو ان سے جب بات چیت ہوئی، کٹ شارٹ یہ کہ ان کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ہوا سارا. تو ایک 5-6 بندوں کے ساتھ ہم نے پھر کام شروع کیا. تو یوٹیوب اب یہ جو ساری بات بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اس ٹائم مجھے یہ فیلنگ تھی کہ جب میں اتنے ورس حالات میں ہوں اور اتنے برے حالات سے گزر رہا ہوں، اور ان برے حالات میں نے تو جمپ کر دی. مجھے تو رسک لینے کی عادت ہے، میں نے تو پہلے بھی بہت پیسہ ڈبویا ہے. اور مجھے مجھے کرنا تھا یہ کام، مجھے پسند آ گیا تھا تو مجھے کرنا تھا. لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ شاید جن کے حالات میرے جیسے ہوں، میرے سے بھی برے ہوں، ان کو کوئی راہ نہ مل رہی ہو، وہ کورس نہ کر سکتے ہوں. تو میں نے پیورلی اسی نیت سے کہ جو مجھے پتا تھا وہ ایز اٹ از یوٹیوب کی فارم میں ٹرانسفر کرنا شروع کر دیا، بغیر اس کے کسی لالچ کے، بغیر کسی ریپوٹیشنل. ایک ہوتا ہے نا کہ بندہ اپنی ریپو کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے، اپنی فیمسنس کے لیے اور اپنے آپ کو وہ کرنے کے لیے. تو میں نے تو اپنا فیس نہیں دکھایا جب تک کہ یوٹیوب نے مجھے نہیں کہا کہ اپنا فیس دکھائیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ میں چاہتا تھا کہ لوگوں کو فائدہ ہو، مجھے نہ فائدہ ہو پرسنلی. میں اپنا فائدہ اس ٹائم میں نے میرے دماغ میں بھی نہیں تھا کہ کیا. لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ جب بھی آپ لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں تو اللہ پاک آپ کی ہیلپ کرتا ہے، آپ کے لیے کئی دروازے کھلتے ہیں. اور جب آپ ہیلپ کرنے پہ لگ جاتے ہیں تو منی از دا بائی پروڈکٹ. وین یو میک یور ورتھ تو منی از بائی پروڈکٹ. میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا کہ ایک تو مطلب بیچ میں کبھی بزنس میں ڈمپ بھی آیا تو وہ 2 دن سے زیادہ نہیں آیا. برے سے برے حالات میں اللہ نے کوئی نہ کوئی ایسا وسیلہ، ایسے چیزیں پیدا کی کہ اللہ کا شکر ہے ابھی تک کسی قسم کا ہمیں مسئلہ نہیں آیا. ہر آنے والا منتھ ہمارے لیے پچھلے منتھ سے بہتر ہی رہا ایکسیپٹ دسمبر کے. دسمبر میں یہ تھا کہ ویور، اور دسمبر بھی ہماری جو پلاننگ کے لحاظ سے بہتر رہا، لیکن میں اوور آل اس کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں کہ ہمارا جو ٹوٹل گراس کا ایکسپینڈیچر ہوتا ہے وہ ابھی 25% ہے، جو کہ آگے جا کے زیادہ ہوگا ابھی. تو وی ور ایکسپیکٹنگ کہ اگر ہمیں 25% ہم جو نارمل ڈیز میں ہم کماتے ہیں تو اس کا 25% بھی ہم کر لیتے ہیں تو دیٹ وڈ بی این اچیومنٹ. بٹ اللہ کا شکر ہے وی اینڈ اپ ایٹ 70%، ناٹ آن دا 25%. لیکن یہ ہے کہ اگر میں 100% سے کمپیئر کروں تو وہ کم ہی تھا. تو خیر میری ایک نیت یہ تھی کہ وہ لوگ جو کہ کورس نہیں کر سکتے، جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے، وہ لوگ اس بزنس میں آئیں، اس بزنس کو کریں اور اچھے طریقے سے کریں. تو وہ اللہ کا شکر ہے وہ چیز پوری ہوئی. لوگوں نے بڑا اچھا رسپانس دیا اور بہت سارے لوگوں نے صرف یوٹیوب کی ویڈیو سے اس ٹائم جو لوگ کامیاب ہیں 99% وہ صرف اور صرف یوٹیوب کی ویڈیوز دیکھ کے کامیاب ہیں. اور صرف 1% ایسے لوگ ہیں جو ٹریننگ اور ان چیزوں پہ آتے ہیں. اب میں آپ کو سچی بات بتاؤں، میرے پاس جو ٹریننگ کے لیے بھی آتے ہیں نا لوگ، میں ان کو بھی فرسٹ گائیڈ یہی کرتا ہوں کہ میں نے یوٹیوب کی ویڈیو پہ کوئی چیز ہائڈ نہیں کی.
اور جو میرا نالج تھا وہ میں نے یوٹیوب پہ لگا دی ہے. لیکن پھر بھی کوئی آنا چاہتا ہے ٹریننگ کے لیے تو میں اس کو ویلکم کرتا ہوں, بٹ میری فرسٹ پرائورٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ پیڈ ٹریننگ پہ پیسے نہ لگائے, یوٹیوب دیکھے اور خود کرے. کیا ہوگا کہ جہاں پہ اس کو 1 مہینہ لگنا ہے اگر پیڈ ٹریننگ کر کے, تو وہاں اس کو 3 مہینے لگ جائیں گے, تو خیر ہے, کوئی بات نہیں, 3 مہینے کوئی اتنا بڑا ٹائم نہیں ہے. تو باقی میں ہمیشہ یہ آپ لوگوں کو گائیڈ کرتا ہوں کہ جو آپ لوگوں نے کام کرنا ہے تو اس کو جگاڑ طریقے سے نہیں کرنا, اس کو پراپر طریقے سے کرنا ہے. ایک میں نام لیتا ہوں تو انوینسیبل تھنکنگ کر کے کرنا ہے. انوینسیبل تھنکنگ یہ ہوتی ہے کہ فاتحانہ سوچ. ایک پازیٹیو تھنکنگ ہوتی ہے کہ میں کر لوں گا, ایک ہوتی ہے انوینسیبل تھنکنگ کہ میں تو کر کے ہی چھوڑوں گا. تو جو جس میں انوینسیبل تھنکنگ ہوتی ہے, جس میں پلاننگ ہوتی ہے, جو لانگ ٹرم پلاننگ کرتا ہے, وہ بندہ اس میں کامیاب رہتا ہے. کیونکہ اس میں ہمیشہ جیسے بتاتا رہتا ہوں واٹس ایپ گروپس میں بھی کہ ایسا نہیں ہے کہ ویڈیوز دیکھی ہیں آپ نے اور کہا جی آج میں کروں گا اور مہینے بعد میں 30 لاکھ روپیہ کمانا شروع ہو جاؤں گا یا ڈالرز گرنا شروع ہو جائیں گے درخت سے. ایسا نہیں ہے, اس میں ٹائم لگتا ہے. سلولی سلولی آپ پروگرس کرتے ہیں اور جا کے کہیں 3 مہینے 4 مہینے 6 مہینے میں جا کے کوئی فائنینشیل اسٹیبلٹی کی طرف آتے ہیں. بٹ دس از دا شیور کہ مطلب یہ کتنا اچھا بزنس ہے کہ کیونکہ انکم اس کی ڈالرز میں, آپ یہاں پہ سرو کر رہے ہوتے ہیں پاکستانی روپیز میں, تو یا اگر کسی اور ملک سے ہیں تو آپ اپنے اس میں کر رہے ہوتے ہیں, تو جو کہ ڈیفینیٹلی ڈالر سے نیچے ہی ہوگا. تو ڈالرز میں یہ مزہ ہے کہ آپ کو فائنینشلی جو انڈیپینڈنس ہے نا وہ مل جاتی ہے. پھر یہ دنیا کا تیسرا بزنس ہے, بڑا بزنس ہے, جس میں کوئی آپ پلیٹ فارم ڈپینڈنٹ نہیں ہے. آپ سے کوئی بلنڈر بھی ہو جاتا ہے تو ایسا نہیں کہ آپ کا بزنس ٹھپ ہو جائے گا, آپ موو آن کرتے ہیں. کوئی کلائنٹ چلا جاتا ہے, کوئی ٹینشن نہیں ہوتی, اس میں دوسرا کلائنٹ مل جاتے ہیں. ایک کھلا سمندر ہے آپ لوگوں کے لیے. تو بس اس کو کریں. میں نے ایک پراپر نیت کے ساتھ یہ یوٹیوب چینل شروع کیا ہے اور آگے بھی انشاءاللہ کرتا رہوں گا. اور آپ لوگوں کے لیے جو گائیڈنس میرے سے ہو سکی, جو نالج مجھ سے شیئر ہو سکا, انشاءاللہ وہ میں شیئر کرتا رہوں گا. اور اس کے علاوہ میرے پاس کوئی اس چیز کا آنسر نہیں ہے جو آپ لوگوں نے پہلے میرے پاس آگے کہتے ہیں نا کہ آپ کیوں سکھا رہے ہیں. اس لیے سکھا رہا ہوں کہ بھائی بہت سارے لوگوں کا بھلا ہوا ہے, بہت سارے لوگوں کا چولہا جلا ہے اس کی وجہ سے. تو بہت ساری دعائیں ہیں میرے ساتھ. خالی میں نے دنیا میں تو نہیں رہنا, میں اپنا کرتا رہتا. کسی کو کیا پتا ہونا تھا آج جو 50 کمپنیاں کھلی ہوئی ہیں یا 60 کمپنیز کھلی ہوئی ہیں, ہر ایک کمپنی میں 6 6 10 10 بندے بھی ہوں تو یہ 60 70 گھر بنتے ہیں. 100 لوگ جو گھر بیٹھے کام کر رہے ہیں وہ اس ٹائم 100 گھر بنتے ہیں, 100 لوگ نہیں ہیں. اسی طریقے سے جو لوگ 100 150 بندے جو جاب کر رہے ہیں وہ بھی 100 150 گھر بنتے ہیں. کسی کی کیا مجبوری ہے, کسی کی کیا مجبوری ہے. تو اور یہ چیز ہے کہ جب آپ ایک مخلصی کے ساتھ کام کرتے ہیں تو آپ کو اللہ کی مدد صاف نظر بھی آ رہی ہوتی ہے. ایک تو فیلر ہوتا ہے نا, مطلب آپ فیل کر رہے ہیں کہ آپ کے پیچھے کوئی ہاتھ ہے. لیکن ایک ایک چیز ہے جو کہ مجھے تو صاف نظر آتا ہے کہ جتنی زیادہ میں لوگوں کی ہیلپ کرتا ہوں, اللہ پاک اس سے 10 گنا زیادہ میری مدد کر رہا ہوتا ہے. 10 گنا کیا, 1000 گنا زیادہ مدد کر رہا ہوتا ہے. تو اس لیے آپ خود بھی, جو لوگ بھی ہیں میرے, جو خاص طور پہ گروپ فیلوز ہیں, جو میرے سبسکرائبرز ہیں, جو لوگ اس فیلڈ میں کامیاب ہو چکے ہیں, میں تو ان کو بھی یہی کہتا ہوں کہ بھائی آپ ایک نیتی کے ساتھ ہیلپ کرنا شروع کر دیں, اللہ پاک آپ کو بھی نوازنا شروع کر دے گا, اللہ پاک آپ کی بھی ہیلپ شروع کر دے گا. اور پیسہ اس کا بائی پروڈکٹ ہے, وہ گھوم پھر کے پاس آپ کے پاس آتے ہی آتا ہے. آج کی ڈیٹ میں کوئی بندہ مجھے کروڑ روپے کی آفر کر رہا ہے کہ ہمارے ساتھ آ جائیں, کہ ہم 1 کروڑ روپے میں لگانے کو تیار ہوں, فلانا ہوں. اب جب آپ میں اپنی ورتھ ہوتی ہے نا تو آپ کے پیچھے لوگ خود آ جاتے ہیں. آپ اپنی ورتھ پہلے قائم کریں, آپ اپنے پرسنل سکلز پہ توجہ دیں, آپ اپنی جو پروفیشنلزم ہے اس پہ توجہ دیں. پیسے کے پیچھے مت بھاگیں, پیسہ انشاءاللہ گھوم پھر کے آپ کے پاس واپس خود بخود آئے گا. آپ کے اندر دم ہوگا تو پیسہ اس میں ہے, پیسے نہیں آنے ہیں اس میں. تو اس چیز کی ٹینشن لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. 2 مہینے لگتے ہیں, 4 مہینے لگتے ہیں, کوئی ٹینشن نہیں ہے اس میں. ناکام صرف وہی ہے جو تھک کے پیچھے ہو گیا, ٹھیک ہے, باقی سارے کامیاب ہیں. میں نے ابھی تک اس دن اگزامپل بھی دی تھی کہ ایک دو وہ لوگ دیکھیں جن کے پاس جتنا پیسہ پڑا ہے وہ 1 مہینے میں لگا کے اب اگلے مہینے کا بیک اپ نہیں ہے. جو لوگ کمپنی کے طور پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں وہ کم از کم 3 مہینے کا بیک اپ اپنے ذہن میں رکھیں. ان کے پاس اتنا ہونا چاہیے کہ وہ 3 مہینے اس کو چلا سکیں. اور دوسرا کیا نام ہے, جو لوگ انڈیویجول لیول پہ بھی کر رہے ہیں ان کے پاس بھی 2 سے 3 مہینے کا وہ ذہن میں رکھیں کہ اس میں اتنا ٹائم لگتا ہی لگتا ہے. تو دس از آل فرام مائی سائڈ. ونس اگین تھینک یو ویری مچ, کیپ سپورٹنگ می لائک دس. اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. آپ کی دعائیں جو آپ لوگ دل سے دیتے ہیں
وہ واقعی میرے تک پہنچتی ہیں، وہ مجھے فیل ہوتی ہیں کہ آپ لوگوں نے دعا دی ہے، اور بہت ساری جگہوں پہ بہت ساری بلاؤں سے میں بچا رہتا ہوں، بہت ساری مشکلوں سے میں بچا رہتا ہوں. یہ آپ لوگوں کی دعاؤں کا اثر ہے اور میرے رب کا کرم ہے. بہت شکریہ آپ لوگوں کا، دل سے بہت شکریہ. میرے مینٹورز کا ایک دفعہ پھر میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے اتنی میری ہیلپ کی. میرے جو کولیگس ہیں ان کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، میرے جو پارٹنر ہیں میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. تھینک یو ویری مچ فار یور آل سپورٹس اینڈ یور پریز. حافظ.